کیا سفلی عمل ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیے اس دور میں ایسا معاملہ نظر آتا ہے، ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو وہ بھی یہی شکایت لے کر آتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کرا دیا ہے، اور بلیک میجک اس کو انگلش میں بولتے ہیں، کہ کالا جادو کرا دیا ہے، یعنی کہ سفلی عمل کروا دیا ہے۔ تو اسلام میں سفلی عمل کی حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے سفلی عمل یعنی کہ کالا جادو، تو جادو تو ہوتا ہے، اس کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، مطلب یہ کہ اس کو حرام کہا ہے کہ یہ بلیک میجک کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے جادو کرنا۔ جادو کرنا جادو کروانا دونوں حرام ہے۔ تو یعنی کہ پتہ چلا کہ یہ ہے تو حرام لیکن ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں انسان کر سکتا کہ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو قرآن نے حرام کہا ہے۔ تو جب حرام کہا ہے تو مطلب ہوتا ہے، لیکن اس کا کرنا یا کرانا حرام ہے، یا عمل کرنا حرام ہے۔ اب کچھ لوگ اس عمل کو کرتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ سفلی عامل ہے تو اس کے عمل میں جبھی تاثیر ہوگی جب وہ شرک کرے گا، یعنی کہ غیر اللہ جو شیطان وغیرہ ہے نا، ابلیس شیطان، ان سے استمداد حاصل کرے گا، مدد حاصل کرے گا، اور جتنی وہ زیادہ شرک کرے گا نا اتنا اس کے عمل میں تاثیر پیدا ہوگی۔ تو یہ جو سفلی عامل ہوتے ہیں ان کا کوئی اسلام اور ایمان سے تعلق نہیں رہتا ہے، کیونکہ یہ شرک کے ایسے دلدل میں پھنس چکے ہوتے ہیں کہ جس سے نکلنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان لوگوں سے مدد لینے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ ایسا کر دیں ایسا کر دیں، تو یہ جائز نہیں ہے، ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی گناہ گار ہیں کہ سفلی عمل وہ کروانے جا رہے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفلی عمل اگر کسی نے کر دیا ہے تو اس کی کاٹ بھی سفلی سے ہوگی۔ یار یہ تو عجیب بات ہوگی نا کہ آپ پیشاب کو پیشاب سے دھو رہے ہیں، کہ پیشاب لگ گیا ہے کپڑے میں، لاؤ پیشاب سے ہی صاف ہوگا، تو ایسا کبھی ہوتا ہے؟ کبھی نہیں۔ پیشاب لگا ہے تو پاک اور صاف اچھے پانی سے پاک ہوگا۔ تو اگر یہ اس طرح کا مسئلہ ہے تو وہ قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا کرے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی کے اوپر سفلی کرایا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے، کیونکہ میں بالکل کلیئر بات کرنے کا عادی ہوں، کہ یہ بہت کم اس دور میں کرایا دھرایا جاتا ہے، بہت کم، نہ کے برابر ہوتا ہے، ورنہ زیادہ تر عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ نظر ہو گئی، بد نظری کی وجہ سے لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ پریشان ہو چکے نا، انہیں کرنے دھرنے والوں نے ایسا انہیں بنا دیا ہے کہ وہ بس ہر وقت اسی میں ڈوبے رہتے ہیں کہ کچھ بھی کھٹ سے ہو جائے تو یار کسی نے کچھ کرا دیا۔ تو اتنا زیادہ انسان کو احمق بننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو بھی اچھے عامل سے مل کر رابطہ کر کے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ آپ خود چاہیں تو قرآن کے ذریعے سے علاج کر سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ سورہ بقرہ کی 41 دن تلاوت کرائیں، اور یہ قرآن کا یہ جو عمل ہے سورہ بقرہ کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ گلاس میں پانی لے لیں، چاروں کل 3 مرتبہ سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کے اس میں دم کریں۔ اور اگر کسی پہ ایسا مسئلہ ہے، بد نظر ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، اثرات وغیرہ ہو، تو اس کو پلا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے یہ اثرات جو ہیں وہ زائل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور اتنا زیادہ انسان کو ٹینشن لینے کی ان چیزوں میں ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہوتی تو ہیں، اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس دور میں بہت کم ہوتی ہیں، کیونکہ اس طرح سے کرنے دھرنے والے لوگ زیادہ نظر نہیں آتے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں پر کو فوکس نہ کرتے ہوئے احکم الحاکمین۔ اچھا ایک اور یقین انسان کو رکھنا چاہیے کہ کتنا بھی خطرناک کرنے دھرنے والا ہو، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر پوری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، اور پوری دنیا مل کر فائدہ پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ تو کوئی بلیک میجک کتنا بھی کر لے، اللہ نے اگر اس کے ذریعے سے تمہارے مقدر میں جتنی پریشانی لکھی ہے اتنی تمہیں آنا ہے، اور پھر اللہ نے یہ لکھا ہے کہ اب تم قرآن کے ذریعے سے علاج کرو گے تو اس سے شفا ملے گی، تو آپ کو علاج بھی کر لینا چاہیے۔ اور جو کچھ لوگ ہیں اس کے مخالف ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ سب بیکار کی باتیں، ایسا نہیں ہے، ان چیزوں کو بھی ایسا نہیں انسان کو کہنا چاہیے۔ قرآن میں شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے مومنوں کے لیے شفا بنا کر، رحمت بنا کر۔ تو کچھ لوگوں نے صرف اس قرآن کو گنڈے تعویذ کی کتاب سمجھ لیا ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ اثرات اور یہ جادو ہوتے ہی نہیں ہے، تو دونوں ہی غلط ہیں۔ دیکھو جادو وغیرہ کی حقیقت ہے،
ہوتا ہے لیکن اس دور میں زیادہ نہیں ہو رہا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور قرآن میں شفا ہے، دو طرح سے شفا ہے، ایک تو آپ بیماری اور پریشانی اور ان تمام اثرات سے بھی بچ سکتے ہیں، اور دوسرا آپ کفر اور شرک کی ضلالت اور گمراہی سے نکل کر آپ راہ راست پر آ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے ابدی شفا ہے۔ تو اس طرح کی شفا آپ قرآن کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، اور ہر وہ تعویذ پہننا جائز ہے جس میں شرک نہ ہو، اور جس حدیث میں یہ ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تعویذ میں جس میں شرک لکھا ہو، جس میں یعنی کہ یہ غیر اللہ سے استمداد جو میں نے بتایا کہ سفلی کرنے والے جو کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے دلائل بخاری کے اندر بھی موجود ہیں، اور قرآن کی میں نے جو آپ کو آیت پڑھی اس میں بھی موجود ہے، اور مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ تعویذ کی اجازت ہے اس تعویذ کی جس میں توحید لکھی ہو اور جس میں قرآن لکھا ہو اور جس میں وظائف لکھے ہوں، ان کی اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔